السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہم اکثر یہ حدیث سنتے ہیں کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان قید ہے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ قید حقیقی ہے یا محض ایک استعارہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے دو بڑے اور منفرد علمی ناموں جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب کے نقطہ نظر سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچے کا سوال ہے سی بھائی سعودیہ ایک دن پہلا عید ہو گئی یا سارے اتنے جی کدی اگے پیچھے ہوتی ہے تو جڑے شیطان جکڑے ہیں رمضان شریف سے وہ اتنے کھل گئے، پھر کہ اتنے عید پہلا ہوگی تو اتنے کھل گئے تو سارے اجے ہی بدے۔ یہ سوال جڑا ہے واضح کرنا کہ شیطان کی قید ہوندے ہے، دوزخ دے دروازے کی بند ہوندے ہے، جنت دے دروازے کی کھلتے ہیں۔ لوگوں نے سچ مچ لفظی لے لیا کہ پھاٹک کھل جاندے ہیں، حالانکہ جب سوال ہوتا بھی جنت کے دروازے کھلنے کا کوئی فائدہ ہے گا؟ کسی بندے نے تو جنت جانا کوئی جانا؟ اور مولویو دسو کہ وہ دروازے کھلے کسے بڑھنا اتنے؟ جب تک قیامت نہیں آتی، حساب کتاب نہیں ہوتا، ادوں تک کہ انہوں نے جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ دوزخ کے دروازے اگر بند کرتے گئے دوزخ سے اگے کوئی جانا؟ کوئی شخص قیامت کے حساب کتاب تو پہلے اگے نہیں اتنے جانا، انہوں نے بند کی کرنا؟ اور شیاطین جڑے تھوڑے سامنے رمضان شریف سے نچتے ہیں، ننگا ڈانس کرتے، شراباں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، اسی طرح ڈاکے ہو رہا ہے، کتنے شیطان قید ہوئے؟ تو شیطانوں بند رب نے کوئی نہیں کرنا، پاویں ہوئے رمضان سے پاویں مکہ، اتنے حضرت اسود بوسا دیں لوگوں دیا جیباں کٹ جاندیاں۔ اس تو کیوں ایویں وہ گل کرتے جی اللہ کے رسول پھر جھوٹیاں پا دیں؟ سمجھ لو اس گل پکی طرح۔ اس سوال کا جواب جڑا بچے نے پوچھا، بیٹا جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا کہ شیطان جکڑتے جاندے، شیطان جڑا وہ صرف دو رستے ہیں جنہاں بندے تے حملہ آور ہو سکتا، باقی یہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، پاویں دفتر بنائی دا، رستے دو ہے۔ ایک ہے دواں جبڑے کے درمیان رستہ، یہ ذریعے خوراک حرام جاندی ہے، غلط گلاں باہر آؤں، اور ایک دواں ٹنگاں دے درمیان ہے جنہوں تسی شرمگاہ آندے جے ذریعے بدکاری ہوندی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہیں صحیح بخاری سب کتاباں دی روایت ہے کہ جڑا مینوں ضمانت دے دینا کہ انہاں دواں شے نہیں، یہ نہ دی حفاظت کروں گا، اے دی اور انہاں ٹنگاں دے درمیان دی، میں اس لیے جنت دی ضمانت دے رستے دو۔ اور یہ دونوں دروازے جڑے رمضان شریف بند کرتے گئے مومناں دی شریعت نے بند کرتے، جنہیں نہیں فائدہ اٹھانا نہ اٹھا، حلال روکتے گئے، حرام کی کرنا؟ زنا تے گزارا، حلال بیوی موجود ہے، توجہ ہی کوئی نہیں۔ اور مردار کی کھانا جدو کہ پاکیزہ رزق سامنے نہیں کھا سکتے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ نوں جان دے دونوں دروازے جڑے وہ سیل کرتے اس مہینے دے، مومناں لئی، عمل کرن والوں لئی، دنیا لئی کچھ نہیں۔ میں ایک بڑی اعلیٰ دعا بنا کے اعلان کرنا پیا، ہن سارے بیماراں لیے دے شفا، وہ جنہیں کھانی نہیں انہوں کی فائدہ؟ اللہ نے بندوبست کرتا کہ دروازے بند ہیں دونوں۔ رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر کیوں ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی دو چیزیں رکھ دی ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انسانی نفس کو جب ہم نے تخلیق کر کے اس کو درست کر دیا تو اس کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ چیز رکھ دی کہ یہ برائی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے اور یہ بھلائی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ اس کو برائی پر ابھارنے والے داعیات بھی اس کے اندر موجود ہیں اور نیکی اور خیر کی طرف ابھارنے والے داعیات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں مرتا، کبھی گرفتار بھی نہیں ہوتا، وہ تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، صبح کرتا رہتا ہے، شام کرتا رہتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پابند نہیں کیا، اس لیے کہ جب وہ پابند ہو جائے گا تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت برائی کی ترغیب بھی دیتا ہے اور بھلائی کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نفس انسانی میں دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ تو رمضان میں بھی اس شیطان کو قید نہیں کیا جاتا۔ اس شیطان کے قید کرنے کے لیے تو انسان کو مارنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اندر نفس جو پیدا کیا گیا ہے یہ چیز اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو دے دی گئی ہے۔ البتہ اللہ کا طریقہ یہ ہے جو عام زندگی میں وہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے باطن سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اچھائی کرنی ہے، جیسے میں ارادہ کر لیتا ہوں
کہ مجھے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، مجھے کسی آدمی کے اوپر کوئی عنایت کرنی ہے، مجھے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، مجھے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے، میں جب یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے، مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی اچھے کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو فیصلہ تو میں کرتا ہوں، ارادہ میرے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں اس فیصلے کے لیے قدم بڑھاتا ہوں تو خدا پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نے واقعی ارادہ کیا ہے، اس پہ واقعی استقامت ہے، یہ اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فی الواقع اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب اس کی مدد کرو۔ تو نیکی کے ارادے کے معاملے میں یہ خدا کی سنت ہے۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب تم خیر کا ارادہ کر لیتے ہو، نیکی کا ارادہ کر لیتے ہو، ہدایت کا ارادہ کر لیتے ہو تو میں منزل تک پہنچاتا ہوں تم کو۔ اس کے بالکل برخلاف جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ وہی کرتا ہے، اس کے باطن سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس ارادے پر قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اپنے ارادے کو واپس لے لے، لیکن جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور یہ اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر شیاطین کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ بھی وہی کام کریں جو نیک ارادے کے بعد فرشتے کرتے ہیں۔ تو رمضان میں صرف یہ دوسرا کام بند ہوتا ہے، پہلا بند نہیں ہوتا۔